حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم اجمعین الملعونین من اول یوم ظلمہم الى آخر یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین گرامی، خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لاکھ لاکھ شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے ہمیں نبی عطا فرمایا ہے. نبی وہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اور امام وہ جو تمام ائمہ کا سردار ہے، اور کتاب وہ جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اور مہینہ وہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور رات وہ جو تمام راتوں کی سردار ہے. آپ دیکھ لیں، اللہم صلی علی محمد. جو کسی شریف سردار کا نوکر ہوتا ہے وہ شرافت دکھاتا ہے. ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے اشرف الانبیاء عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح وہ اشرف الانبیاء ہے. ولی ہے تو اشرف الاولیاء ہے، کتاب ہے تو اشرف الکتب ہے، مہینہ ہے تو اشرف الاشہر ہے، اور رات ہے تو اشرف اللیالی ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اور آپ ماشاءاللہ اشرف المخلوقات ہیں. ایسے ہیں کہ نہیں؟ انسان اشرف المخلوقات ہیں. اللہ کی مہربانی ہے، یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو جب شریف کے ساتھ ملتا ہے تو شرافت کا ثبوت دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا میری گزارش یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے بہت اچھا موقع عطا کیا ہے. اس زندگی میں آپ اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالیں جو انداز وہ پسند کرتا ہے. بس ہمیں یہی چاہیے تاکہ ہم اپنے آقاؤں کے لیے باعث شرمندگی نہ بنیں. حقیقت یہ ہے. اور اس نے ہمارے لیے کئی ذرائع مقرر کیے ہیں کہ ہم ان ذرائع سے اپنے آپ کو ڈھالیں
تاکہ وہ ہمارے سردار ہمیں دیکھ کر خوش ہوں۔ میں نے رات گزارش کی تھی کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس نے ہمیں شب قدر عطا کی ہے، ہمیں اس نے قرآن مجید عطا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید تو ہمارے لیے ایسا ہے، مسلمانوں کے لیے، میں ٹوٹلی بیان کر رہا ہوں، صرف کسی ایک مکتب فکر کے لیے نہیں، بلکہ میں مکمل طور پر کہتا ہوں مسلمانوں کو خالق کائنات نے جو کتاب عطا کی ہے، وہ کتاب ہے کہ جو کائنات کے مسائل حل کرتی ہے، کائنات کے مسائل حل کرتی ہے۔ اس لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فی القرآن، اسی مہینے کی 21 تاریخ کو آخری وقت مولا کائنات جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ اللہ فی القرآن، اور بھی وصیتیں ہیں، اللہ فی القرآن، خدا کے لیے قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ یہ جو آپ نے اشتہار کے اوپر بھی لکھا ہے، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن پر عمل کر کے تمہارے غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ دوسروں کو نہیں کہہ رہے، ہمیں کہہ رہے ہیں، اپنی اولاد کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا کہ تم سے تمہارے غیر قرآن پر عمل کر کے تم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ ہم نے یقیناً قرآن لیا ہوا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن پر عمل، لا یسبقکم بالامر بہ غیرکم، قرآن پر عمل کر کے تمہارے غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ کہ ہم نے کس حد تک قرآن پر عمل کیا ہے۔ اس نے سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں، مغفرت کے، رحمت کے، بخشش کے، لیکن ہم نے کہاں تک عمل کیا ہے؟ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ رات گزارش کی تھی کہ قرآن مجید رات کو نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل، لیلہ رات کو کہتے ہیں، ہم نے قرآن کو رات کے وقت نازل کیا۔ کیوں نہیں دن کو نازل کیا؟ روز روشن میں نازل کرتا، رات میں نازل کیا ہے۔ اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، یقیناً مصلحت ہے۔ رات کے کا ہماری معنویت سے، ہمارے دل سے، ہمارے قلب سے، ہمارے نیت سے، ہمارے خلوص سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس طرف اشارہ کیا ہے، مثلا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ الذین هم بالاسحار یستغفرون، جو رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو اگر معراج کی سعادت عطا فرمائی ہے، دن کو نہیں، قرآن میں یہ 15 پارہ آپ پڑھتے ہیں نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، معراج کا شرف بھی میرے پیغمبر کو رات کو حاصل ہوا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، لے گیا معراج کے منزلوں پر، تو رات کو لے گیا اور رات کو واپس بھی لے آیا ہے۔ یہ اس نے معراج کی منزل رات کا وقت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مامور کیا ہے، میرے محبوب فتہجد بہ نافلۃ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تہجد پڑھو اس لحاظ تاکہ اللہ تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ تہجد
رات کی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ایک دوسرے مقام پر سورہ مزمل میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، او میرے، آپ تو کہیں گے کہ بھئی وہ کالے کملے والے لوگ، زیادہ تر وہ کہتے ہیں کالے رنگ سے تو نفرت ہوتی ہے، لیکن پیغمبر کو کالے کملی ضرور پہناتے ہیں کہ کسی نے ہمارے، میں ذرا کچھ ہلکے پھلکے انداز میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں کہ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر۔ کسی نے کسی اہل دانش و بینش سے پوچھا، یہ جناب یہ فرمائیے کہ رسول کے کملی کالی تھی، ہے نا، کالے کملے والا، یہ کملی ہے نا، یہ رسول کی کملی کالی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں، رسول کے گھر میں ایک کملی تھی لیکن پتہ نہیں کالی تھی یا گوری تھی، مجھے پتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یا ایھا المزمل، ہو مزمل، رات کو، قم اللیل، رات کو ہو کملی اوڑھنے والے۔ اب کملی کا رنگ کا مجھے نہیں پتا، اللہ جانے کہا گھر میں کملی تھی صحیح، پتہ نہیں کالی تھی یا کسی اور رنگ کی تھی، تو کیا ایھا المزمل، ہو کملی اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو اٹھا کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، قم اللیل، رات کو اٹھا کرو، قم اللیل، اے میرے پیغمبر رات کو اٹھا کرو، کیا ہے قم اللیل قلیلاً، تھوڑا وقت۔ میرا پیغمبر جب رات کو اٹھتا تھا نا، رات ساری رات عبادت میں گزار دی، ساری رات۔ اب اللہ کو جب یہ اللہ نے منظر دیکھا نا، میرا پیغمبر کھڑا ہے، ساری رات کھڑا ہے، روایات میں ہے کہ میرے پیغمبر کی انگلیاں چونکہ نیچے ہوتی، معلوم ہوتا تھا کہ خون ٹپکنے والا ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ خون ٹپنے کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ یوں کھڑے کریں گے ہاتھ یا یوں ہاتھ کھڑے کریں گے؟ آپ دیکھ لیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں ہلکے پھلکے انداز میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، مجھے روایت میں سب سنی شیعہ روایت میں میرا پیغمبر اتنا قیام کرتا تھا اللہ کے بارگاہ میں، اتنا قیام کرتا تھا۔ اب پیغمبر کو یہ پتہ نہیں کہ میں دنیا میں ہوں، لیکن وہ اس کا خلوص وہاں پہنچا ہوا ہوتا تھا، اسے نہیں معلوم کہ میرے ہاتھوں انگلیوں سے خون ٹپک رہا ہو، شاید تو خون ٹپکنے والا ہو۔ یہ اللہ کو یہ چیز جو ہے نا تکلیف، یعنی دوسرے لفظ میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس تکلیف کا گوارا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ، بالکل پہلی یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت کریں، اتنی تکلیف اٹھائیں۔ اب دیکھا، وہ کہہ رہے اتنی تکلیف نہ اٹھاؤ، وہ کہتا ہے کہ ماں بدنا کا حق کا عبادت کا، جتنی تیرے عبادت کا حق آتے ہوں ہم ادا کر نہیں سکے۔ وہ کہتے کم سویا، کم اٹھا کرو، کم عبادت کیا کرو۔ کیا بات ہے، عبادت کم کیا کرو۔ وہ خود کہتے قم اللیل الا قلیلا نصفہ منہ قلیلا ورتل القرآن ترتیلا، اٹھو لے کر رات کے کسی میں ساری رات تم کھڑے ہو جاتے ہو، مجھے گوارا نہیں ہے۔ جس کی عبادت کی جا رہی ہے کہتا مجھے گوارا نہیں ہے، ہم سے چاہ رہا ہے کہ عبادت کرو۔ ہمارے لیے 5 وقت کی نماز مشکل ہو جاتی ہے، ایسے ہے نا، 5 وقت کی نماز، لیکن وہ اس قدر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑا قیام کیا کرو، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے۔ تمہارے ہاتھوں سے انگلیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خون ٹپک رہا ہے، اتنا تکلیف نہ کیا۔ ما انزلنا القرآن علیک لتشقیٰ، قرآن ہم نے اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقتیں اٹھائیں اور آپ تکلیفیں اٹھائیں، نہ، ذرا کم کر، عبادت کم کیا کرو۔ سبحان اللہ۔
وہ کہہ رہا ہے کہ ما عبدنا، کم عبادت کرو. وہ کہہ رہے جو تیری عبادت کا حق تھا وہ عبادت وہ حق ادا کر نہیں سکے. وہ کہتے کم عبادت کیا کرو. وہ کہتے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. کمال ہے بھائی. کیا عبد ہے کیا معبود ہے؟ عبد اسے کہتے ہیں، معبود اسے کہتے ہیں. معبود کہتے تھوڑی عبادت کرو. عبد کہتا ہے عبادت کر نہیں سکا جو تیری عبادت کا حق ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ہم نے جناب بڑا تیر مار دیا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی. بڑا تیر مار دیا، 5 وقت کی نماز پڑھ دی. کتنے ٹائم لگتا ہے ایک نماز پڑھ؟ ہر رکعت میں کتنے؟ پر میں 2 منٹ لگاؤں. آپ اگر بڑے سکون کے ساتھ خضوع کے ساتھ آپ یعنی ذکر یا قرآن مجید کی جو صورتیں پڑھیں، ذکر کریں، ہر رکعت کے لیے 2 منٹ میں لگاؤں. صبح کے لیے 4 منٹ ہیں، ظہر کے لیے 8 منٹ ہیں، عصر کے لیے بھی 8 منٹ ہوں گے، مغرب کے لیے 6 منٹ ہوں گے، عشاء کے لیے 8 منٹ ہوں گے. اتنا کچھ ہے. یہ ہوگا. اور وہ دن کو بھی ہوتا ہے، رات کو بھی ہوتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ تم کم عبادت کیا کرو. اور یہ رات کا جو ہے نا عبادت رات کی جو ہوتی ہے، اللہ عبادت گزاروں کو جو رات کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پر ان کے متعلق فرماتا ہے کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل. مومنوں کی شان یہ ہے کہ رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. توجہ فرمائیے. مومنوں کا کام ہے رات کے وقت قرآن کی عبادت کرتے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل و اطراف النہار. رات کے حصے میں بھی اور دن کو بھی. لیکن رات کو یہ نہیں. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کتنا گندی غلط روایت، رات کو قرآن نہ پڑھو. کہتے ہیں رات کو شیطان قرآن پڑھتا. لانتی شیطان کا بھی قرآن پڑھتا ہے. لوگوں میں مشہور ہے کہ رات کو شیطان قرآن پڑھتا ہے. نا، رات کو قرآن پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. آپ ہوں، قرآن ہو، تلاوت ہو، اللہ سن رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہو، اور کوئی ہے نہیں. جو مزہ اس وقت آتا ہے کسی اور وقت میں اتنا مزہ نہیں آتا. چلو ایک بچے کی آواز بلند، آپ سے زیادہ بلند ہے، مل کر بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگا دیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل و اطراف النہار. اور سبحان اللہ، ہمیں حکم ہے فسبحوا لیلا طویلا. رات کی بات ہو رہی ہے نا، بات ہو رہی تھی قرآن رات کو نازل کیوں ہوا ہے. رات کا سما اللہ کو بہت پسند ہے. اصل میرے کہنے کا مقصد ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فسبحوا لیلا طویلا. طویل رات تک تم ہماری عبادت کرو، تسبیح پڑھو. لیلا طویلا ہے، رات کا وقت ہے. اور یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ، صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد کا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، آیا وہی لیلۃ القدر وہی حصہ رات کا جو ہمارے پاس ہے اس وقت؟ تقریباً سمجھنے کہ رات کا جو 8 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے عموماً، آیا یہی لیلۃ القدر ہے، اس کے بعد ختم ہو گئی؟ ذرا توجہ فرمائیں گے میرے قابل احترام سامعین. آپ میں الحمدللہ وہ لوگ بھی تشریف فرمائیں جو جغرافیہ دان ہیں، وہاں سے بھی عرض کروں گا. یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، آیا یہی رات کا وہ حصہ جو تقریباً غروب آفتاب سے لے کر مطلع الفجر تک یہ حصہ ہے، یہی لیلۃ القدر ختم ہو گئی یا نہ؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ رات، وہ تمام کی تمام رات مشرق سے لے کر مغرب تک سب لیلۃ القدر ہے. توجہ فرمائیں اس بات پر. یہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ہمارے مشرق میں کون سا ملک ہوگا؟ فرض کریں کہ آسٹریلیا ہے. میں ایک مثال کر رہا ہوں، اس کے پتہ نہیں اس کے آگے کیا کون سا ملک ہے. اس وقت رات کے سمے میں بیٹھے ہیں، وہاں تقریباً ہو سکتے کہ وہ تقریباً دن کے نزدیک ہو. وہ وہاں سے لیلۃ القدر چکے ہیں، لیلۃ القدر گزر چکی، ہمارے ہاں پہنچی. اب یہاں سے وہاں تک جاتے ہوئے ہمارا اور ایران کا فرض کرو
تقریباً اس وقت آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، گرمیوں سردیوں میں جو ہو تو 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، سب فاصلہ ہے۔ یہاں سے عراق کا 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ یہاں کے بعد ابھی تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھے ہوئے ہیں، اب آپ نماز پڑھ چکے ہیں، شاید اب وہاں مغرب اب ہونے والی ہو۔ توجہ کر رہے ہیں، ادھر آپ عبادت کر رہے ہیں، کنٹینیو اور سلسلہ جاری ہے۔ ادھر آپ عبادت کر رہے ہیں شب قدر میں، ادھر ایران پہنچ گئے، ایران سے پھر عراق پہنچ گئے، عراق سے پھر مراکش ہے، پتہ نہیں کہاں تک، پوری دنیا کا چکر اس میں شامل ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، طلوع سے لے کر غروب تک کا علاقہ جو ہے وہ سارے کا سارا شب قدر میں شامل ہے۔ توجہ فرمائیے نا، میں نے کیا عرض کر دیا، میں اپنی بات آپ تک نہ پہنچا سکا ہوں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ جغرافیہ دان ہیں، ان کو پتہ ہے۔ یہ نہیں یہ کہ خالق کائنات کی ویسے بھی تکبیر اذان 24 گھنٹے ہر وقت جاری ہے، ہر وقت اذان جاری ہے۔ انڈیا یعنی ہندوستان کا اور ہمارا کتنا فاصلہ ہے جغرافیائی لحاظ سے؟ آدھا گھنٹہ ہے۔ مشرقی پاکستان وہی بنگلہ دیش، اب تو آپ بنگلہ دیش کہیں لیکن میں پھر بھی مشرقی پاکستان کہتا ہوں، 1 گھنٹے کا ہے نا۔ 1 گھنٹہ پہلے ہم سے وہاں نماز کا وقت ختم گزر گیا ہے، اب ہم 1 گھنٹے کے بعد ہے، ہمارے بعد 1 گھنٹے کے بعد ایران ہو گیا، ایران کے 1 گھنٹے کے بعد عراق ہو گیا، عراق سے 1 گھنٹے کے بعد اس کے بعد والا ملک ہو گیا۔ ایسے سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں آذان ختم ہوئی دوسرے علاقے میں، دوسرے میں ختم ہوئی تیسرے میں، تیسرے سے ختم ہوئی چوتھے میں۔ آپ کا اور لاہور کا فرق ہے افق کا۔ یہ ماہ رمضان کے آپ نے ٹائم ٹیبل جو شائع کیا نا، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وقت کا فرق ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سربلندی یعنی ان کی بزرگی کی اور اس کی وحدانیت کی آوازیں ہر وقت جاری ہیں، اور کائنات میں گونج رہی ہیں آوازیں۔ اور یہی چیز آپ شب قدر میں دیکھ لیں، کوئی لمحہ شب قدر کا، کوئی زمین کا کوئی حصہ شب قدر سے اس کی رات خالی نہیں ہے۔ 8 گھنٹے کا ہمارا وقفہ صرف نہیں، یا صرف مکے میں جو ہے یا صرف مدینے میں جو 8 گھنٹہ ہے تو اور کہیں نہیں نا۔ ابھی شاید مکہ مدینے میں 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اب جائے گی نماز کا وقت کے بعد میں۔ تو میرے کہنے کا مطلب تمام رات، ساری رات مشرق سے لے کر مغرب تک شب قدر ہے، اور 3 راتیں بتائی گئی ہیں، 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے۔ کیوں یہ 3 راتیں؟ فلسفہ کیا ہے؟ 19 میں بھی عبادت کرو، 21 میں بھی عبادت کرو، 23 میں بھی عبادت کرو۔ کیوں؟ ایک دن کافی نہیں تھا، ہم نے 3 رات میں منحصر کر دیا ہے، مردد کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک ہی رات میں کہا کہ یہی رات ہے شب قدر ہے، بس ختم ہو گئی۔ 27 کی رات ہے، آپ کو معلوم ہے وہ 27 کی رات ہے، ہمارا 3 راتیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں معصوم سے پوچھا گیا ہے، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ اگر آپ صلوات پڑھیں گے تو پھر میں فلسفہ کروں گا۔ معصوم فرماتا ہے اس کا فلسفہ ہے، اگر ایک رات میں محدود کر دیا جائے بہت سے لوگ مایوس ہو جائیں اور بہت سے لوگ مغرور ہو جائیں۔ جنہوں نے اس رات عبادت کی ہے، جنہوں نے اس رات میں عبادت کی ہے ایک رات میں، وہ تو مغرور جائیں، بابا ہم نے شب قدر حاصل کر لے، پا لی ہے۔ اور جو نہیں پا سکا ہے وہ مایوس ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہ وہ مغرور ہو نہ یہ مایوس ہو۔ ہم 3 راتیں ہم نے رکھی ہیں، اس رات بھی، اس رات بھی اور اس رات بھی۔ جس نے آج کی رات عبادت نہیں کی وہ دوسری رات عبادت کر لے، جس نے دوسری رات عبادت نہیں کی وہ تیسری رات عبادت کر لے، جس نے 3 راتیں عبادت کی ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور کیا چاہیے؟ نہ وہ مغرور ہوں اور نہ یہ مایوس ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ہمارا سمجھنے کی بات یہ ہوتے، فلسفہ جو ہوتا ہے ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ معصوم نے اس کا فلسفہ بتایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور پھر یہ ہے کہ ابھی بات جاری ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور پھر یہ ہے کہ آج
ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، تنزل الملائکۃ والروح، شعر میری گفتگو کا جو ہے نا یہی ان دو راتوں میں میری گفتگو اسی موضوع پر مکمل ہو جائے، ابھی پھر بھی شاید تشنہ تکمیل رہ جائے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ بھی اور روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ اور روح یعنی فرشتے بھی اور روح بھی، اس رات کو فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی۔ معصوم سے پوچھا گیا قبلہ یہ روح جبرائیل کو کہتے ہیں؟ آپ بھی تو یقیناً یہی سمجھتے ہوں کہ میں بھی شاید میرے پہلے یہی سمجھتا تھا روح جبرائیل ہے۔ فرماتے نا جبرائیل فرشتوں میں شامل ہے، روح اور مخلوق ہے۔ توجہ فرما، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اگر روح فرشتوں میں شامل ہوتا، فرشتہ ہوتا، تو پھر روح کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تنزل الملائکہ تو بات ختم ہوگی روح کے کہنے کی، کیونکہ روح فرشتوں میں شامل ہے، لیکن نہ، معصوم فرماتے ہیں کہ روح اور مخلوق ہے اور فرشتے اور مخلوق ہیں۔ میں ذرا فرشتوں کے متعلق بھی عرض کروں گا اور روح کے متعلق بھی تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، قرآن میں ہے، معصوم کے ساتھ روح القدس ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ روح القدس ہوتا ہے معصوم کے ساتھ، جو اس کو معصیت سے آزاد رکھتا ہے۔ یہ روح ہوتی ہے۔ روح القدس کی بات کر رہا ہوں۔ روح کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک روح ہوتا ہے کہ جس کے اندر جس میں خواہشات نفسانی پائی جاتے ہیں، ایک روح یہ بھی ہے۔ اور ایک روح یہ ہے کہ جس میں حرکت اور طاقت اور قدرت پائی جاتی ہے۔ حرکت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، خواہشات نفسانی بھی ہیں، کھانے پینے کی خواہشات بھی ہیں۔ یہ ہے ایک روح ہے۔ یہ دو روحیں ہیں، اور یہ دونوں روحیں انسان میں بھی ہیں اور حیوان میں بھی ہیں۔ اب جو فرما رہے ہیں نا، حیوان میں بھی وہی روح ہے، خواہشات نفسانی ہیں، کھانا پینا ہے اور دوسری خواہشات بھی ہیں۔ انسان میں بھی یہی چیز ہے، کھانا ہے، پینا ہے، خواہشات نفسانی ہیں۔ ایک تیسری روح جو ہے وہ سوچ سمجھ اور سوجھ بوجھ کی روح ہے، جس کو روح العقل کہتے ہیں۔ یہ روح العقل جو ہے یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے، باقی حیوانوں میں نہیں ہے وہ چیز۔ انسان میں توجہ فرمائیں گے، انسان میں خواہشات نفسانی بھی ہیں، حرکات بھی ہے، سکون بھی ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سونا ہے، نیند ہے، خواب ہے، ساری چیزیں۔ حیوان میں بھی یہی ہے، نیند ہے، چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے۔ اب ذرا غور کریں گے، یہ جو عقل ہے انسان کو حیوان سے جدا کر دیتی ہے۔ آپ کے اندر ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے اندر عقل تھا کہ آپ کو وہ جانوروں میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنے عقل سے اس کائنات کو مسخر کیا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کی عقل نے کام کیا ہے نا۔ یہ ساری چیزیں کسی جانور کے متعلق سنا ہے کہ کسی جانور نے ہوائی جہاز بنایا ہو؟ صلوات پڑھ دینا محمد اور اہل بیت محمد۔ کسی جانور کے متعلق سنا ہے کہ اس نے کمپیوٹر بنایا ہو، موبائل بنایا ہو، انٹرنیٹ؟ بھائی یہ انسانی، اللہ نے انسان کے اندر عقل کو ودیعت فرمایا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اتنا ترقی کر گیا، عقل ہمارے سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ اب ہم کبھی کبھی موبائل کو کھول لیتے ہیں اور بند کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے جو بچے ہمارے بھی استاد ہیں، ابھی تک وہ سکولوں میں نہیں گئے، ان کو موبائل جاننا اچھی طرح جانتے ہیں، موبائل کو چلانا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنے بچوں، آپ کے بچوں تو ایسے زیادہ فارورڈ ہوں گے۔ اور پھر اس کیا کہ میں تو سمجھتا ہوں جب آئندہ زمانہ آئے کہ شاید ممکن ہے کہ آنے والے بچے کے ہاتھ میں وہ موبائل فون اور اس کو وہاں سے استعمال کرتے ہوئے چلا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ نے عقل ودیعت فرمائی ہے۔
روح حیوانی یعنی روح شہوانی ہے، روح حیوانی ہے، اور روح العقل ہے۔ روح پہلی دو روحوں میں انسان اور حیوان شریک ہیں، لیکن تیسری روح ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے۔ اب میں ایک اور چیز عرض کر دوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کے آگے ایک اور روح ہے جس روح کا تعلق نہ انسانوں سے اور حیوانوں سے ہٹ کر ہے، اور وہ روح ہے جو فرشتوں میں اندر وہ ایک جوہر ہے اور عقل محض ہے، جوہر وجودی ہے، صرف اور صرف یہ فرشتوں کے اندر ہے۔ فرشتوں کے اندر پہلی دو چیزیں نہیں ہیں، روح شہوانی بھی نہیں ہے، روح کیا کہتے ہیں جو عقل محض ہے، فقط عقل محض ہے۔ وہ پہلی دو روحوں پہ جو ہے نا فرشتے محروم ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، یعنی روح شہوانی ہے، اور دوسری روح جو ہے وہ خواہشات کی روح ہے، وہ فرشتوں میں نہیں ہے، روح العقل ہے۔ اب انسان ادھر حیوان کے ساتھ شریک ہے اور ادھر فرشتوں کے ساتھ شریک ہے۔ اب یہ توجہ کریں گے، اب اگر انسان نے اپنے عقل کو استعمال کیا تو پھر فرشتوں سے اولا ہو گیا، اپنے عقل سے کام لیا تو فرشتوں سے اولا ہو گیا، اور اگر عقل شہوانی پر عمل کیا تو انسانوں سے حیوانوں سے بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے خداوند عالم نے ایسے لوگوں کی یعنی تنقید کی ایسے لوگوں پر جو اپنے خواہشات نفسانی پر عمل کرتے ہیں اور خواہشات عقل کے مطابق جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے، روح عقل کے مطابق۔ اس لیے کہتے ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں سے بدترین لوگ ہوتے ہیں جو روح ہے جو فقط اور فقط خواہشات نفسانی پر عمل کرتے ہیں اور روح عقلائی سے کام نہیں لیتے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یا پتہ نہیں میں کوئی فلسفہ شاید بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ اس گھر سے اوپر چلا جائے۔ خواہشات نفسانی ہیں، خواہشات عقلائی ہیں۔ اگر خواہشات نفسانی کے اوپر عمل کیا، عقلائی کو چھوڑ دیا تو حیوانوں سے بدتر ہو جائے گا، اور اگر خواہشات عقلائی پر عمل کرے گا تو فرشتوں سے بالا تر ہو جائے گا۔ ادھر فرشتوں سے انسانوں سے بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، اور ادھر مسجود الملائکہ بن جاتے ہیں، فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب یہ ہے کہ اسفل السافلین کی ہندی میں چاہتے کہہ رہے ہیں کہ یہ سبحان اللہ، وہ مجھے متوجہ کر دیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو بڑے اچھے طریقے سے پیدا کیا، ڈھانچہ ہے، سانچہ ہے، اچھا ہے، سارا کچھ ہے، کتنا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے، آپ کے اعضاء ہیں، آپ کے اندام ہیں، آپ کو اعضاء قدرت نے دی ہے، آنکھیں، کان، ناک، یعنی چہرہ مورا اللہ نے آپ کو دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو یہ طاقت بھی دی، قدرت بھی دی، قوت بھی دی، اور ساتھ ہی قوت یعنی خواہشات کی قوت بھی دی، ساتھ اس کے ہم نے انسان کو ہم نے عقل بھی دی۔ اگر اس نے خواہشات پر عمل کیا، عقل کو چھوڑ دیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، اور اگر عقل سے کام لیا تو وہ مسجود الملائکہ بن گیا، ملائکہ نے اسے سجدہ کیا۔ اب انہوں نے سوال کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسان کو اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے، اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، لیکن انسان کی اپنی بدبختی ہے، اس نے اپنے آپ اتنا گرایا کہ وہ اسفل سافلین میں جا گرا ہے۔ توجہ فرمائی ہے آپ نے، اسفل سافلین میں جا گرا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں دیا ہے، اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم عقل سے کام لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا یا یہ کام نہیں کرنا۔ پھر میں ادھر ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ چل ایک طرف تو صلوات پڑھے گی، ادھر طرف سے بھی مل کر صلوات پڑھتے ہیں بلند آواز کے ساتھ۔
اور یہ ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک انسان کے اندر نفس امارہ ہوتا ہے اور ایک انسان کے اندر نفس لوامہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ کا مقصد و کام ہوتا ہے وہی حیوانیت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے انسان کو، یہ برا کام کرو، یہ غلط کام کرو، یہ چوری کرو، یہ چکاری کرو، یہ اس کا مال کھاؤ، اس کے عزت کو لوٹو، اس کے ناموس پر حملہ کرو، یہ نفس امارہ کا کام ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں پیدا کر دی ہیں، ایک شیطان مضل ہے گمراہ کرنے والا، اور ایک ہادی بھی انسان کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ قرآن مجید میں سورہ قیامت میں ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، اللہ فرماتا ہے، اور مجھے قسم ہے نفس اللوامہ کی، ملامت کرنے والا نفس۔ انسان آپ اپنے اندر بھی دیکھیں، غور کریں، میں اپنے اندر دیکھتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، کوئی ارادہ جب انسان برائی کا کرتا ہے نا، برے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ نفس امارہ اسے اس طرف کو لے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں روکا گیا ہے نا کہ کسی کی طرف، کسی کے ناموس کی طرف نگاہ نہ کرو، اگر نگاہ ایک دفعہ ہوگی تو دوسری دفعہ نہ اٹھاؤ، یہ نفس امارہ کہہ دو اٹھاؤ، دیکھو بار بار دیکھو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اسی نفس امارہ میں حیوان شریک ہیں، حیوان کبھی نہیں دیکھتا یہ مال یہ کس کا ہے، یہ گھاس کس کا ہے، یہ مرکبہ کس کا، وہاں چرنے لگ جاتا ہے، کسی کوئی اس کو پتہ نہیں ہے۔ انسان بھی وہ اپنا مال غیر کا مال سب ایک سمجھ لیتا ہے۔ نفس امارہ کا دکھاؤ، مزے کرو، کون پوچھتا ہے بھائی، کون دیکھ رہا ہے بھائی، مزے کرو۔ اور آج کل کے دور میں نفس امارہ کا بڑا غلبہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک گمراہ کرنے والی چیز کے ساتھ خالق نے ایک ہادی بھی پیدا کر دیا ہے جس کا نام ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا نہیں، خبردار نہیں، یہ غلط کام نہ کرو، دل میں آتا ہے یہ غلط کام نہ کرو، چلو اور کوئی جاگ جائے گا، یار چوری کر رہے ہو، نہیں ایسا کام نہ کرو، ممکن ہے گھر والا جاگ جائے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر نفس لوامہ نے اور مزید اس کی طرف توجہ دے تو کہتا ہے نہیں، اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ خالق تو دیکھ رہا ہے نا تمہیں۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو لوگ موبائل سے کام لے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ذرا میری طرف توجہ فرمائیں گے۔ لا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے نفس اللوامہ کی قسم، یعنی اس قدر باعظمت ہے نفس اللوامہ، خالق اس کی قسم کھا رہا ہے۔ سورہ قیامت میں آپ پڑھیے، یحسب الانسان والنجم اذا ہوا، کیا انسان کو، آؤ بسم اللہ ادھر آ جائے، تشریف کے دیکھیں، یحسب الانسان، کیا انسان کو، صلوات پڑھ دیں اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہ۔ مسجد بن رہی ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ میرے آپ اپنے جیب میں پیسے ڈال کر 10-20 ہزار روپیہ مسجد میں دیں گے، درمیان میں یہ آ جاتا ہے نفس امارہ، چھوڑ یار، چھوڑو، کیا کرنا ہے، اپنے کام لگاؤ، کاروبار کرو، بچوں کے لیے لے جاؤ، کیا کرتے ہو، یہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس لوامہ کہتے ہیں نا، یہ جو میں یہاں تم دے رہے ہو نا یہاں پر، یہ کوئی معمول اجر نہیں ہوگا، اس کا معمول اجر نہیں ہے، اس کا ثواب تا قیام قیامت تمہارے جسم میں لکھا جائے گا۔ توجہ فرمانا، نفس لوامہ یہی کہتا ہے، لکھا جائے گا تمہارے، مر جاؤ گے تمہارا حساب۔ یہ امام بارگاہ بنوانے والوں، پتہ ہے کہ مسجد بنوانے والوں نے، مجھے یاد ہے ان کے قبریں پہلے تھیں، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، انہوں نے یہ اس لیے جگہ لی تھی، بنوایا تھا مسجد امام بارگاہ، یہاں پر عبادت ہوتی رہے،
چلے گئے وہ تو ان کے ہاں سے، لیکن ان کا جو ہے رشتہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ان کا کھاتا کھلا ہوا ہے، جو بھی نیکی ہو رہی ہے ان کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اور مسجد میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا حصہ ضائع ہو گیا، میں یہاں پر گئے جاؤں، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ امام بارگاہ کے لیے دیے، مدرسے کے لیے دیے، یہ مولوی لوگ کھا رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے یہ نفس امارہ کر، نہیں دو یار، یہ نہیں دو، آگے آ جاتا نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ وہی شیطان ہے، کہتا ہے ایسا نہ کرو، لیکن نفس لوامہ کہتا ضرور کرو، ضرور جاؤ، اور یہ وہ ہادی ہوتا ہے جس کا آپ کو انتظار ہے۔ اور اسی کو پیغمبر حدیث نے بھی بتایا کہ ایک پیغمبر جو ہے مخفی پیغمبر ہے انسان کے اندر، وہ نفس لوامہ ہے، روکتا ہے برائی سے، خبردار ایسا کام نہ کرو، ایسا کام نہ کرو، روکتا ہے برائی سے، وہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، اور یہی نفس لوامہ ہوں۔ میں اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، آپ بھی تھک چکے ہوں گے۔ نہیں وہ پڑھو، صحیح پڑھو، آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو سارے کہتے ہیں جلدی ختم کرو۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ کل شام کے یعنی اختتام مجلس پر مجھے بڑی بے مزدگی ہوئی، بدمزگی ہوئی میرے لیے۔ آپ نے بھت بانٹنا شروع کر دیا نا، جب آپ آرام سے بیٹھیں، یہ اس وقت تقسیم کریں، رہنے دیں، ابھی میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، آپ بھی رہنے دیں۔ یہ بدمزگی ہوتی ہے، آپ کو مجھے پتہ ہے، میں دیکھ چکا نا، یہ کول خانے میں ایسا ہوتا ہے نا، جب اختتامی مراحل ہوتا ہے، رہنے دیں اس کو، جب اختتامی مراحل ہوتے ہیں، میں تقسیم کرنے والے سے گزارش کروں گا، آپ رہنے دیں ان کو اپنی جگہ پر، بعد میں بانٹیں گے، کوئی حد نہیں، 2 منٹ دیر ہو جائے گی، کھانے میں دیر ہوگی نا، جاتا کہیں نہیں آپ کا حصہ، یہی آپ کا حصہ آپ کو ملے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ نفس لوامہ، اللہ فرماتے مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، میں یہ کہتا ہوں کہ خالق کائنات کس قدر عادل اور منصف ہے، جہاں اس نے نفس امارہ کو پیدا کیا ہے، وہاں اس نے نفس لوامہ کو بھی پیدا کیا ہے۔ جہاں شیطان ہے اس دنیا میں، وہاں اس دنیا میں ایک ہمارا ہادی بھی ہے، نہ شیطان نظر آتا ہے نہ ہادی نظر آتا ہے، وہ گمراہ کر رہا ہوتا ہے، یہی ہادی ہدایت کر رہا ہوتا ہے۔ تو بس اختتامی مراحل ہیں، محمد اہل بیت محمد کی عزت اور میرے مالک ہمیں توفیق دے، ہمیں ماہ مبارک رمضان کے فیوض و برکات سے کما حقوق فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ کل میں ماہ رمضان کے متعلق عرض کروں گا، اس مہینے کی فیوض و برکات سے محروم نہ ہوں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دعا کے علاوہ، دعا ہے، استغفار ہے، نماز ہے، عبادت ہے، اس کا ہم محروم نہ رہیں۔ اور پروردگار عالم جو مومنات اس دنیا سے کوچ فرما کے انہیں مغفرت فرما، مومن حاضرین کے متعلقین ہیں دنیا سے کوچ فرما کے انہیں مغفرت فرما۔ یہ صاحبزادہ ہیں، خداوند اعظم ان کو غریق رحمت کرے جن کا نام یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند ان کو بھی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ تو فرما۔ گھروں میں یا ہسپتالوں میں ہیں، میرا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن مومنین اور مومنات نے ہمیں بیماری کے سلسلے میں دعائیں لگائی ہیں، میرا اللہ تو یہ طرح جانتا ہے، دانا و پینا ہے، علیم بذات الصدور ہے، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مالک الملک اللہ مومنین کے رزق مال میں برکت عطا فرما۔